اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں بشارت صدیق۔ چند دن پہلے والی وہ پریس کانفرنس جو کہ میجر جنرل احمد شریف نے 9 مئی کے حوالے سے کی تھی، ایک غیر ضروری پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے ایکس پر عاقب احمد ملک کہتے ہیں کہ عرض پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے والے ایک معمولی سے سرکاری نوکر میجر جنرل احمد شریف کی پرسوں والی پریس کانفرنس کا پوسٹ مارٹم کر کے نقطہ در نقطہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ 2 ستاروں والا سرکاری ملازم عمران خان اور نہتے عوام کو دھمکیاں ایسے دے رہا تھا جیسے یہ ہندوستان سے 3 جنگیں جیت کر آیا ہو۔ حال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں پتلونیں اتارنے والے جنرلوں کو شملہ معاہدے کے نتیجے میں پاکستان واپس نہ لاتے تو ان کی سڑی ہوئی ہڈیوں کی بدبو سے آج بھی ہندوستان کی فضا مہک رہی ہوتی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ تھوڑی لمبی ہو جائے گی مگر اپنے حصے کی شمع جلائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی نے وفا کی تو ایک دن آئے گا جب یہی باتیں گواہی دے گی کہ ظلم و جبر کے کوہ گراں کے تلے ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ نقطہ اٹھاتے ہوئے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افواج کے ادارے پر تنقید شروع کر دیں۔ اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو محب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینے والا تمہارا ادارہ ڈونلڈ لو کی ایک کاغذی دھمکی پر اونتے منہ لیٹ گیا۔ تمہارے ادارے نے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان کو امریکی ایما پر عدمی اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ تمہارے ادارے نے سیاسی کارکنان کو اغوا کیا اور ان سے بندوق کی نوک پر وفاداریاں تبدیل کروائیں۔ تمہارے ادارے نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو توہین آمیز طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا اور 9 مہینے سے اس کو جیل میں ناحق قید کر رکھا ہے۔ اب اس سب کے بعد بھی کیا ہم تم پر تنقید کرنے کی شرعی اجازت نہیں رکھتے؟ تم تو مجرم ہو، آپ کا تو پورا ادارہ اس قوم کا مجرم ہے اور مجرموں کو آئینہ دکھانے کی اجازت دنیا کا ہر معاشرہ دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے۔ جواب، جی بالکل، اگر ایسا کوئی قانون بن گیا تو پھر آئندہ تمہاری پوری پریس کانفرنس ہی خلاف قانون ہوگی، کیونکہ تم نے تو سیکھا ہی صرف جھوٹ بولنا ہے۔ پرسوں بھی آپ نے رج کر جھوٹ بولا۔ دراصل یہ قانون سازی والی بات کر کے آپ گھما پھرا کر سوشل میڈیا پر چلغار کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ تمہارے ادارے نے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر رکھا ہے اور سوشل میڈیا تمہارے ادارے کے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ فیک نیوز کا راگ الاپ کر سوشل میڈیا پر پابندی لگوائی جائے۔ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ تیسرا پوائنٹ، سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے بلکہ سزا دینی چاہیے۔ جواب، آزاد جوڈیشل کمیشن اگر بنا تو تم بھی جانتے ہو کہ بہت آسانی سے ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی تم نے کروایا، تمہارے ادارے نے کروایا، تم نے خود کروایا، اس لیے تم جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کر رہے ہو۔ چوتھا پوائنٹ، سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی حقیقت ہے، اس کو فالس فلیگ آپریشن کہنا غلط ہے۔ جواب، اگر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا تو تم نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ تم نے میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ تم نے CCTV فوٹیج کیوں غائب کروائی تھی؟ تم نے فوجی تنصیبات سے سیکیورٹی کیوں ہٹائی تھی؟ سیدھی طرح مان لو کہ 9 مئی فوج کا فیبریکیٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ 5واں پوائنٹ، سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کو معصوم بچوں کے ذہن میں زہر بھرا گیا۔ جواب، زہر تم نے بھرا معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو اغوا کروا کر۔ معصوم بچوں کے ذہنوں میں زہر تم نے بھرا ذل شاہ جیسے معصوموں کی جان لے کر، عمار فاروق جیسے معصوم بچوں کی جان لے کر بچوں کو اغوا کر کے والدین کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کر کے تم نے بچوں کے ذہن میں زہر بھرا۔ 6واں پوائنٹ، سرکاری نوکر احمد شریف نے کہا کہ 8 فروری کو مخصوص سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کو ٹوٹل آبادی کا صرف 7% ووٹ پڑا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ریاست کا ایک تنخواہ دار نوکر ہو کر تم نے سیاسی بات کی، تم نے اپنے حلف سے غداری کی ہے۔ اگر فوج کا سیاست سے تعلق نہیں تو تم نے تحریک انصاف کے خلاف کیسے بات کی؟ اور تمہاری یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو پاکستان کے 80% ووٹرز کا ووٹ تحریک انصاف کو پڑا۔ البتہ 9 فروری کو تمہارے ادارے نے دھاندلی سے 80% کو 34% میں تبدیل کر دیا۔ بات تو 7% کی بہت دور ہے، یہ 7% کا ایک اور جھوٹ ہے جو تم نے بولا۔ اب تو 8 فروری کے الیکشن اور 9 فروری والے فارم 47 کی حقیقت پوری دنیا جان چکی ہے۔
لہٰذا بے شرمی سے ایسے ننگے جھوٹ بولنا بند کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبہ کے غلاف سے لٹک کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی اپنے بے گناہ ہونے کی قسم کھاؤ تو تب بھی کوئی نہیں مانے گا۔ تم جھوٹے ہو، غدار ہو، کرپٹ ہو، پاک سر پر قابض ہو، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی۔ 9 مئی کو فوج کی گاڑیوں سے سول لباس میں لوگ اتر کر عوام میں شامل ہو رہے ہیں، انہیں گمراہ کر رہے ہیں، انہیں انتشار پر بہکا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا، تمہاری گاڑیوں سے لوگ اترے، ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، ساری دنیا جان چکی ہے۔ جھوٹ بولنا بند کرو، اپنے ادارے کو ادارہ رہنے دو، پاکستان کا باپ مت بناؤ اس ادارے کو۔ یہ تھا وہ موقف جو ایکس پر پڑھ کر سنایا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ پسند آئے گا۔ ملیں گے اگلی ولاگ میں۔ خدا حافظ۔